دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ کو معلوم ہے آج ایک ایسی عظیم لیڈی ڈاکٹر رت پاؤ کی جنم کا دن ہے، جنہوں نے اپنی جوانی اور زندگی پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ 87 ایئرس اس کی ایج تھی جب وہ پاکستان میں اس کا انتقال ہوا، لیکن اس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری اپنی جوانی صلاحیتیں خدمت جو ہے پاکستان میں کوڑ کے مریضوں میں وقف کی، اور کئی لیپراسی کے سینٹر کھولے اور کراچی میں ایک 80 بیڈز کا ہاسپیٹل بھی کھولا۔ تو دوستو اس کی لائف ذرا یوں ہے، اس کی زندگی کا مختصر احوال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ 9 سپٹمبر 1929 کو جرمن میں پیدا ہوئی۔ اس کی تعلیم وہیں ہوئی، میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ دوستو جب اس نے میڈیکل کی تعلیم پوری کی تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نن بننا ہے، راہبہ بننا ہے اور انسان ذات کی خدمت کرنی ہے، جس میں اس کے والد صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن ماں نے یہ کہہ کے اجازت دے دی کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو دوستو پھر اس نے لیڈی رت پاؤ ڈاکٹر نے فرانس میں ایک مشنری تنظیم تھی جو یہ فلاحی کام کر رہی تھی، اس کو جوائن کیا، اور اس نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس میں کام کرنا ہے۔ تو اس مشن کا تنظیم کا جو نام تھا وہ ڈاکٹرز آف ہیلتھ آف میری تھا، اور دوستو وہ فرانس کے لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا۔ ہوا یہ کہ اس تنظیم کا جو فرانس میں یہ کام کر رہی تھی، ڈاکٹرز آف ہارٹس آف میری، اس کی ایک برانچ انڈیا میں بھی تھی، ہندوستان میں، اور اس برانچ کو، ہندوستان کی برانچ کو ایک گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی میں، اور انہوں نے فرانس میں اپنی تنظیم کو لکھا کہ یہاں انڈیا میں ایک ہمیں گائناکالوجسٹ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، وہ اس کو آپ پرووائڈ کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر رت پاؤ کو، ڈاکٹر ہے، گائناکالوجسٹ ہے، اس کو وہاں بھیجتے ہیں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے کچھ حالات اس طرح سے ہو گئے تھے کہ وہ فرانس سے ڈائریکٹ انڈیا وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ جرمن سے، فرانس سے پہلے کراچی پاکستان آئی، اور نائٹ اس نے ایک ہاسٹل میں جو گرو مندر کے قریب تھی کراچی میں، اس میں گزاری۔ صبح کو اس کو فلاحی تنظیموں نے یہ کہا کہ میڈم، ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان میں آج کل لیپراسی کا بہت افیکٹ ہے، مطلب اس کا حملہ ہے، کافی لوگ بیمار ہو گئے ہیں، اس کوڑ کے مریض بن گئے ہیں، اور کینٹ اسٹیشن اور سٹی اسٹیشن کے قریب ان کے کیمپس ہیں، آپ ذرا ان کا وزٹ کریں، دیکھیں ان کو۔ وہ ڈاکٹر لیڈی صاحبہ رت پاؤ وہاں گئی ان کے ساتھ، جب دیکھا کہ یہاں تو بہت بری حالت ہے، اور یہ تو بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہے، نہ صحیح علاج ہے، نہ ان کی ٹریٹمنٹ ہے، نہ ان کی دیکھ بھال ہے، ان کو یہ حالت دیکھ کے وہ رو پڑی۔ رونے کے بعد اس نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اب مجھے بس انڈیا نہیں ہے جانا، مجھے یہیں پاکستان میں انہی لیپراسی کے جو پیشنٹس ہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر کے پیچھے لکھ دیا اپنے مشن کو کہ میں انڈیا نہیں جا سکتی، اور میں یہیں پاکستان میں
اتنے سارے پیشنٹس پڑے ہیں اور میرا دل نہیں کہتا کہ میں ان کو چھوڑ کے کہیں اور چل جاؤں، تو میں یہیں کام کروں۔ اپنے پیرنٹس کو بھی جرمن میں بتا دیا اور فرانس میں اپنے مشن کو بتا دیا۔ یہ جو تاریخ تھی کراچی میں پہنچنے کی، وہ 8 مارچ 1960 تھی، کیونکہ 60 کے دہائی میں پاکستان میں کوڑ کے مریض کافی بڑھ چکے تھے اور لیپراسی کے بہت پیشنٹ تھے، تو اس کے لیے ڈاکٹر رتپاؤ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحبہ ہمت کری اور بس اپنے مشن کو، خدمت کا کام جاری رکھا، اور کافی حد تک وہ کامیاب گئی۔ ان کے پیشنٹس کی دیکھ بھال، علاج، ان غربا پیشنٹس کے گھروں تک بھی کوئی امداد ان کے دینا، ان کے مدد کرنا، اس نے بہت کام کیا۔ پھر اس نے 1963 میں کراچی میں ایک لیپراسی کا سینٹر قائم کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد رکھنے کے بعد اس نے کافی کوشش کری، اور 1966 میں کراچی میں 80 بیڈز کا ایک ہاسپٹل بنایا۔ 80 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا جو لیپراسی کے پیشنٹس کو ایڈمٹ کرتے تھے اور ان کی علاج کرتے تھے، اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں اس نے 156 سینٹر بھی کھولے لیپراسی کے، جہاں ان کی انیشلی اسٹارٹنگ میں ان کی پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ، ایڈ، اور سے جتنا ہو سکتا تھا انہی سینٹروں سے ان کے لیپراسی کے پیشنٹس کی امداد ہوتی تھی، مدد ہوتی تھی، ٹریٹمنٹ ہوتی تھی۔ جس میں سب سے پہلا جو اس نے سینٹر قائم کیا وہ لاڑکانہ میں، اس کے بعد میر الخاص میں، اس کے بعد پیر بابا، ایک کے پی کے کا ایک شہر ہے جو وہاں پہ سوات سے، اس وقت سوات ڈسٹرکٹ میں تھا وہ، تو اب تو کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے اس کا، وہ نہیں رہے شاید، اس میں ایک سینٹر کھولا۔ تو اسی طرح سے اس کی بڑی خدمات، بڑی اس نے اپریسیشنس لی دنیا بھر سے، WHO سے، اقوام متحدہ سے، پاکستان سے۔ تو دوستو، اس نے اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی، تقریباً 55 سال پاکستان میں اس نے گزارے، اور اس کو اس لیپراسی کے پیشنٹس کی، کوڑ کے مریضوں کے پیشنٹس کی بڑی مدد کی۔ اور اس نے جب کراچی میں 80 بیڈز کا 1966 میں 1966 میں جب ہاسپٹل قائم کرے تو اس کو فنڈز کی ضرورت پڑی، تو ان فنڈز کے لیے وہ جرمن گئی، وہاں جا کے جولی پھیلائی اور وہاں سے کافی فنڈز لے کے آئی، اور اسی فنڈ سے کراچی میں ہاسپٹل قائم کیا۔ اسی طرح سے اس کو لیڈی رت پاؤ کو 1996 میں 1996 میں پاکستانی سٹیزن شپ بھی ملی، تو 1998 میں اس کو پاکستانی سٹیزن شپ ملی، اور 1996 میں WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو لیپراسی فری کنٹری قرار دیا۔ وہ اس کی محنت تھی، اس کی جفا کشی تھی، اس ڈاکٹر رتپاؤ کی رات دن کی محنت تھی، جس نے پاکستان کو لیپراسی فری کنٹری قرار دیا WHO کی طرف سے، اور اس نے ملک بھر میں 156 سینٹر قائم کی، اور کراچی میں ایک 80 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ اس نے قائم کیا۔ تو یہ اس کی محنتی خدمات تھی، اور کراچی میں جو ہاسپٹل کھولی اس کا نام بھی میری ایڈیلیڈ لیپراسی سینٹر رکھا، اور جو مریضوں کا خدمت کر رہا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح سے یہ بیچاری جب 87 ایج کی ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہوئی، یہ 4 اگست 2017 کو بیمار ہوئی، تو اس کو آغا خان ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں پہ یہ ایڈمٹ تھی، اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا، اور 10 اگست کو صبح 4 بجے
اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جبکہ 6 اگست 2017 کو اس پہ وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا گیا، اس کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی۔ 6 اگست 2017 کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا اور 10 اگست صبح 4 بجے اس نے اللہ کو جان دے دی اور اس نے بڑی خدمت کی۔ تو دوستو، یہ لیڈی ڈاکٹر رت پاؤ تھی جس نے پاکستان کی بڑی خدمت کی۔ اس کو پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہتے تھے، کیونکہ مدر ٹریسا بھی انڈیا کے اندر اتنی ایسے پیشنٹس کی، ایسے انسانوں کی بڑی خدمت کی، تو اس نے پاکستان میں بہت بڑی خدمت کی لیپراسی کے فیلڈ میں، اور کوڑ کے مریضوں کے اوپر بڑا کام کیا۔ اس لیے اس کو مدر ٹریسا بھی کہتے تھے، مدر ٹریسا بھی کہتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی مدر ٹریسا تھی، واقعی اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو اس کا جو آخری آرام گاہ ہے جہاں اس کو دفن کیا گیا، وہ گورا قبرستان ہے، جو بہت کافی عرصے سے انڈیا کے دور سے، برطانیہ کے دور سے کراچی کے اندر ایک گورا قبرستان بڑا مشہور ہے، جہاں پہ گوروں کو ہی دفن کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم لیڈی ڈاکٹر رت پاؤ جو ہے وہ گورا قبرستان کراچی کے قبرستان میں مدفون ہے، اور اس کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آل پاکستان سمرہ ایسوسیشن کے اس چینل سے ہم اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیوں، کیونکہ اس نے بڑی انسان ذات کی خدمت کی ہے، تو کم از کم اس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا اوپر حق بنتا ہے کہ اس کی خدمات کو ہم سرائیں، تاکہ اور بھی انسان جو ہیں اس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں دنیا میں، ان کی بھی ہمت افزائی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ مسیح اس ٹائپ کے، جیسے ایدی صاحب تھا، مدر ٹریسا تھا، ڈاکٹر رت پاؤ تھی، اس ٹائپ کے لوگ پیدا کرو تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ تو دوستو، ہم ایسے عظیم انسانوں کو اس اپنے چینل سے ان کی زندگیوں کو اجاگر کرتے رہیں گے، ان کے احوال بتاتے رہیں گے، ان کی زندگی کے حوال، اسی لیے کہ آپ تک یہ معلومات ہو۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سے نوجوانوں کو اتنی عظیم شخصیتوں کا علم نہیں ہوتا کچھ کو، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری خدمات جن شخصیتوں نے کی ہے وہ ہماری نئی نسل کو بھی ان کا پتہ چلے، تاکہ ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو۔ تو دوستو، آج کا پروگرام یہی ہم خود پورا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، تاکہ اس ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ہم اس کام کو مزید ایکسپینڈ کر سکیں اور دنیا تک اپنا پیغام مختلف مسئلوں پہ ہم بات کر سکیں۔ ابھی تو ہم اسٹارٹنگ ہے ہماری، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جنرل نالج پہ باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ حوصلہ دے گا، ہم دنیا کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ہم مشورہ بھی دیتے رہیں گے جن کے اختیار میں یہ بات ہے۔ تو دوستو، آج کا پروگرام پورا۔ السلام علیکم۔